ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. حضرات علماء کرام، دینی بھائیوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، موحد اور متبع سنت بنایا، اور اللہ تعالی نے دین کو سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کی مجلس جس میں ایک بڑا نیک کام آپ حضرات نے انجام دیا ہے، اسی تعلق سے منعقد ہوئی ہے۔ ایک تعلیمی ادارے کا سنگ بنیاد آپ نے رکھا ہے۔ تعلیم اور علم کے تعلق سے بہت کچھ آپ نے حضرات علماء کرام سے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ ابھی ابتدا میں ہمارے عزیز مولانا کمال الدین صاحب نے بھی علم سے متعلق کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے بیان فرمائی ہیں۔ وقت خاصا ہو گیا ہے، چند باتیں جو ضروری میں سمجھتا ہوں آپ کے اس علاقے کے تعلق سے، آپ کی جماعت کے تعلق سے، وہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ علم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ جہالت، بے علمی ایک بہت بڑی وبا ہے اور مکمل اندھیرا۔ علم، تعلیم، پڑھنا پڑھانا یہ روشنی ہے اور یہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات اس کائنات میں پیدا فرمائی ہیں۔ تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف بنایا۔ انسان کی اشرفیت کی بنیاد علم ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات کو سنا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دی، ان کا علم عطا کر دیا۔ اور فرشتوں کو جتنا علم تھا اللہ کی طرف سے، اسے زیادہ وہ نہیں جانتے تھے۔ ان سے سوال کیا تو نہیں بتا پائے۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا تو علم دیا جا چکا تھا تو انہوں نے بتا دیا۔ علم کی فوقیت فرشتوں پر ثابت کی اللہ نے، اور اسی کے بعد آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں کے ذریعے سجدہ کروایا، اس کا حکم دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم روشنی ہے، علم زندگی ہے، اور علم ہی ترقی کا زینہ ہے۔ ابھی ایک بچی جو یہاں آ کر نظم پڑھ رہی تھی، فلسطین اور اسرائیل کا ذکر اس نظم میں تھا۔ میرے بھائیوں، ہم بہت کچھ کہتے ہیں، سنتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں دنیا میں جو حالات اس وقت ہیں، لیکن ہماری اکثریت اس بات پر غور نہیں کرتی کہ یہ اسباب کیوں ہیں۔
ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ ہم وہ امت ہیں جس امت کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا ہے، بہترین امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت۔ بہترین امت کے باوجود آج ہم سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہیں۔ کیوں؟ یہ کیوں سوالیہ لفظ ہے، اس کو سوچئے گا ٹھنڈے دل سے کہ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں رونما ہونے والی جو فسادات ہیں وہ لوگوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی۔ دنیا میں دو طرح سے آزمائشیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں۔ ایک تو انسانوں کی اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں کہ وہ مومن بندوں کو آزماتا ہے کہ دیکھیں یہ شاکر و صابر ہیں کہ نہیں، یہ شکر گزار ہیں کہ نہیں، یہ کس طرح مصیبت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ نبیوں کو بھی اس نے آزمایا اور مومنین کو بھی آزماتا ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جن مسائل سے ہم دوچار ہیں، آخر وہ کیوں ہیں؟ آپ کے علم میں ہوگا اسرائیل نام کا جو ملک ہے بہت چھوٹا سا ملک ہے، چاروں طرف عرب ممالک، 1 کروڑ کی بھی تعداد پوری نہیں ہے ان کی۔ ہم کتنے یہاں ہندوستان میں 140 کروڑ ہیں ہم لوگ یہاں، کم و بیش، اور وہاں آبادی 1 کروڑ بھی پوری نہیں ہے، لیکن 100% پڑھے لکھے لوگ، 100% پڑھے لکھے لوگ۔ اس قوم نے دنیا کے خطے پر اپنا ایک ملک قائم کرنے کے لیے جدوجہد کی، محنت کی، کوشش کی، اس کا صلہ ان کو ملا۔ انہوں نے ٹیکنالوجی حاصل کی، بھوکے رہ کر ہتھیار بنائے، سائنس میں اعلیٰ ترقی حاصل کی، اور آج وہ دنیا میں ان ممالک میں اس کا شمار ہے جو ہتھیار بنانے کے سب سے بڑے تاجر ہیں، اور ہتھیار بھی ایسے نہیں، اعلیٰ ترین ہتھیار بناتا ہے، وہ بیچتا ہے ساری دنیا میں۔ تو یہ ترقی اسے کیسے ملی؟ یہ ترقی علم کی بنیاد میں۔ اس نے جس لائن میں علم حاصل کیا، اپنی قوم کی بقا کے لیے، اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، وہ سب کچھ اس نے اعلیٰ پیمانے پر حاصل کیا۔ ہمارے 52 سے کچھ اوپر ممالک ہیں مسلمان ملک، اور بے پناہ دولت ہے مسلم ممالک کے پاس، لیکن وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو اسرائیل کے پاس ہے، وہ سائنسی ترقی نہیں ہے جو اس کے پاس ہے، صرف پیچھے ہیں، ہتھیار کے ذریعے مقابلہ کر ہی نہیں پاتے۔ نتیجہ یہ ہے وہ جس کو چاہتا ہے مار لیتا ہے، جہاں چاہتا ہے بم گرا دیتا ہے، قوموں کو اس نے تباہ کر دیا، علاقوں کو تباہ کر دیا، بے گناہوں کو مارا۔ یہ ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ہم صرف دعاؤں پر ہمارے کام چل رہے ہیں،
مسجد حرم میں بھی دعائیں ہو رہی ہیں، مساجد میں بھی دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن جو کام ہمارے کرنے کا وہ ہم نہیں کر رہے۔ ہمیں جس لائن پر محنت کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے۔ ایسے نازک ترین دور میں بھی ہمارے یہاں شادیوں میں کروڑوں روپے خرچ ہو رہا ہے، کروڑوں۔ ایک ایک کلو سونا شادیوں میں دیا جا رہا ہے۔ اس سے پوچھے کوئی آدمی کہ اللہ کے بندے اس ایک کلو سونے کی زکات کون نکالے گا، کون دے گا؟ گاڑیاں دی جا رہی ہیں، اور جو بچولیا ہوتا ہے اسے بائکیں دی جا رہی ہیں، اسے لاکھوں روپے دیے جا رہے ہیں۔ لڑکا روکنے کے نام پر، منگنی کے نام پر 50 لاکھ روپے لڑکے کو دیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے کہ نہیں؟ معلوم ہے نا آپ کو؟ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ اور اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھ کر سوچو، یہ کتنا بڑا ظلم ہم کر رہے ہیں۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اسی لیے دیا ہے کہ اس طرح اس کو برباد کریں۔ آج تو ضرورت یہ ہے کہ ہمارے ہر علاقے، ہر محلے میں اسکول ہونا چاہیے، ہمارا اسپتال ہونے چاہیے، ہمارے کالج ہونے چاہیے، ہمارے ڈگری کالج ہونے چاہیے ہمارے۔ اس کی سب ضرورت ہے۔ اور ہندوستان کے مسلمان باہر کے ملکوں کی طرف نہ دیکھیں۔ اللہ نے یہاں مسلمانوں کو اتنا دیا ہے کہ یہ خرچ کرنا چاہیں تو ہر علاقے میں اسکول بنا سکتے ہیں۔ شادیوں میں جتنی فضول خرچی ہو رہی ہے اسے روک لیں، ہر شادی کے بدلے ایک اسکول بن جائے گا، ہر شادی کے بدلے۔ لیکن ہم یہ کرنے کو تیار نہیں، اور جب ہم اپنے حالات تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں تو اللہ رب العالمین بھی ہمارے حالات تبدیل نہیں کریں گے، نہیں ہوگا ایسا۔ قرآن مجید میں واضح طور پر ان سب باتوں کو اللہ نے بیان کر دیا۔ آیات اگر مسلسل پڑھی جائے تو بہت ٹائم لگے گا، میں اشارے کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، بڑی سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں آج کے ماحول میں عیسائیوں کے اسکول ہر علاقے میں آپ کو مل جائیں، گاؤں گاؤں میں مل جائیں۔ انہوں نے 2 لائنوں پر کام کیا اور کر رہے ہیں، تعلیم اور صحت۔ ان کے اسپتال بھی ملیں گے آپ کو، ان کے اسکول بھی ملیں گے۔ آپ بتائیں، یہ آپ کا ضلع ہے، اب یہ کون سا ضلع بن گیا ہے؟ سنبھل۔ پڑوس میں مراد آباد ہے۔ کتنے اسپتال ہیں مسلمانوں کی طرح کوئی بتائے گا؟ کوئی ڈگری کالج ہے؟ مسلمان جو مراد آباد میں رہتے ہیں ان کو پیسے کی کمی ہے؟ بتاؤ۔ ایک ایک مسلمان کروڑوں کا مالک ہے، الحمدللہ، اللہ اور برکت دے، لیکن جو پیسہ ہے اس کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ ہم پیسے کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں۔ اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس میں 10 روپے ہیں تو آپ دیتے ہوئے شرمایا بھی، انفاق پر بہت باتیں آپ نے سنی۔ میرے بھائیو، 10 روپے دینے لائق آدمی ہے تو دے، 1 روپیہ دینے لائق ہے تو وہ بھی دے۔ یہاں تو ایک کھجور بھی کھلا دینا صدقہ ہے، ایک کھجور کھلا دینا بھی صدقہ ہے، اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ اللہ کی رحمت بے پناہ ہے، بے انتہا ہے۔ تو بات یہی ہے کہ ہمیں جو کام کرنے کے ہیں ان پر ہم توجہ نہیں دے رہے۔ ہم اختلاف، لڑائی جھگڑا، آپس میں دوسرے کے غیبت چغلی اس میں لگے رہتے ہیں۔ اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ پوری قوم کو ہو رہا ہے، علاقے کو ہو رہا ہے، جماعت کو ہو رہا ہے۔
اس پر کبھی غور کیا آپ نے کہ جہاں جھگڑا ہوگا وہاں اللہ کی رحمت رخصت ہو جائے گی، وہاں سے برکتیں رخصت ہو جائیں گی، وہاں شیطان کا غلبہ ہو جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا، کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو علم کی اہمیت کو بھی آپ جانتے ہیں، بہت کچھ اس میں تقریریں ہوتی رہتی ہیں، خطبات جمعہ میں بیان ہوتے رہتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں سے محسوس بھی تو کریں، علم کی اہمیت کو سن کر اور اسے وہیں پلو چھاڑ کر ہم اپنے گھر چلے جائیں، ہم جیسے تھے ویسے ہی رہیں، فائدہ؟ آپ اس بستی میں غور کریں کہ کتنے مسلمان ہیں جو گریجویٹ ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو ایم اے اور پی ایچ ڈی ہیں، ڈاکٹروں کی کتنی تعداد ہے آپ کے یہاں، انجینئروں کی تعداد کتنی ہے، سائنسداں کتنے ہیں، عالم کتنے ہیں، حفاظ کتنے ہیں، کریں گنتی معلوم ہو جائے گا حقیقت۔ جہاں تک کاروباری حالات ہیں وہ بھی کوئی بہت بڑھیا نظر نہیں آتے ہیں، تو ہم کہاں کھڑے ہیں اس کو غور کریں، کیا پوزیشن ہے ہماری؟ آج ہماری سیاسی پوزیشن کوئی نہیں، علمی پوزیشن کوئی نہیں، دنیا میں جہاں بھی قابل ذکر ہو سکتا ہے آدمی وہاں ہمارا کوئی ذکر فکر نہیں ہے، تو ہم ہیں کہاں؟ حالانکہ ہم تو خیر امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، لیکن ہم نے خیر امت کے منصب کو رخصت کر دیا اور اسی لیے ذلت و خواری ہمارا مقدر بن گئی۔ میرے بھائیوں اس سے نکلنے کی کوشش کریں، اللہ کی کتاب قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہر چیز کا علاج موجود ہے، ہر مصیبت سے نکلنے کا علاج موجود ہے، ہر پریشانی سے باہر آنے کا علاج موجود ہے، لیکن ہمارا تعلق نہ اللہ کی کتاب سے ہے جو ہونا چاہیے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے جو ہونا چاہیے۔ تو جو ہمارا حقیقی تعلق ہی نہیں ہے خیر کے مصادر سے، جہاں سے خیر نکلتی ہے، بھلائی نکلتی ہے، تو کیسے ہم تک بھلائی اور خیر پہنچے گی اور کیسے ہم بہترین لوگ بنیں گے؟ آج اخلاق کے باب میں دیکھ لیجیے ہمارے اخلاق کیسے ہیں۔ آج دوسری قومیں ہم پر اعتماد نہیں کر رہی، دوسری قومیں ہمیں امانت دار نہیں سمجھ رہی، دوسری قومیں ہم میں تجارت میں اعتبار اور یقین ہمارا جاتا رہا، نہیں کر رہے لوگ اعتماد۔ یہ حالات ہیں کہ نہیں؟ تو کسی بھی میدان میں ٹٹول کر دیکھیں ہم کہاں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے اوپر ظلم کب تک کرتے رہیں گے؟ یہ ظلم ہے جو ہم کر رہے ہیں اپنی ذات پر۔ جلدی سے محسوس نہیں ہوگی میری یہ بات، لیکن جا کے گھر پہ بستر پہ لیٹ کے غور کرنا، تب حقیقت سامنے آئے گی کہ ہاں صحیح کہہ کر گیا۔ اور یہ بیٹھنا اگر رسمی ہے، موقع تھا، اصل میں بنیاد ہو گیا، کچھ لوگوں کو بلا لیا، تقریر ہو گئی، ہم نے سن لی، انہوں نے سنا دی، چلو گھر، اور ویسے ہی ویسے ہی ہیں، جیسے صبح تھے ایسے شام کو، ایسے شام کو ایسے صبح کو، تو اس بیٹھنے یا سننے سنانے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ہم یہاں سے طے کر کے اٹھیں کہ ہم کچھ کرنا، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا۔ یہ جو ہماری نسل ہے، ہمارے بچے ہیں، ہماری اولادیں ہیں، ہمارے پوتے پوتیاں ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے، ان کا فیوچر کیا ہے؟ سوچتے ہیں آپ کبھی؟ میرا خیال ہے فرصت ہی نہیں غور کر رہی۔
نہیں ہے فرصت. ان کا سوچیے، جو ماحول اس وقت ملک میں ہے اور جن حالات کی طرف ملک جا رہا، تصور کیجئے کچھ دیر کے لیے ان کا کیا ہو. ہم زندگی کے جس پڑاؤ میں ہیں وہ آخری ہے، آخری حصہ. معلوم نہیں کب بلاو آ جائے، کچھ پتہ نہیں. اور ہم میں سے ہر ایک کو جانا، اللہ کا نظام جو آیا ہے اسے جانا. انبیاء نہیں رہے تو ہماری تو کوئی حیثیت؟ کوئی نبی دنیا میں ہے موجود؟ نہیں، سب چلے گئے، صدیاں گزر گئے ہوئے بھی. ہمارے بڑے چلے گئے. تو جتنا کچھ تھوڑا بہت ہمارے پاس ہے ان کے پاس وہ بھی نہیں. ان بچوں کے پاس وہ بھی نہیں ہے جو تھوڑا بہت ہمارے پاس ہے. ہمارے بڑے ہمیں دے گئے، تو ان کے لیے کچھ کر کے جائیے دنیا سے. اولاد کا بڑا حق ہے ماں باپ پہ. جیسے ماں باپ کا حق ہوتا ہے اولاد کو، اللہ تعالیٰ نے دونوں کے حقوق بیان کر دیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے حقوق بیان کر دیے ہیں. تو ان بچوں کا حق ادا کریں، اور ان کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں تعلیم دیں، انہیں ادب سکھائیں، انہیں اخلاق سکھائیں، انہیں دین سکھائیں، انہیں دنیا سکھائیں. اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں، اپنے بچوں کو انجینئر نہ بنائیں، اپنے بچوں کو ٹیچر پروفیسر نہ بنائیں، اپنے بچوں کو سائنسدان نہ بنائیں. نہیں، بنائیں، لیکن پہلے ان کے اندر اسلام داخل کریں. ان کو عقیدہ توحید کی معرفت حاصل ہو، یہ عقیدہ توحید میں پختہ ہو، سنت کو پہچانتے ہوں اور اس کے عامل ہوں. کتاب و سنت پر عمل کرنے کا ان کے اندر ٹھوس جذبہ ہو. یہ کیسے آئے گا؟ تعلیم کے ذریعے، علم کے ذریعے. 5 سال بچے کی تربیت دینی ماحول میں ہو جائے، اس کے بعد چھوڑ دیجیے اس کو. جو اس کے ذہن میں بٹھا دیا ہے آپ نے، ساری زندگی رہے گا کہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، ٹیچر بنے، تاجر بنے، کچھ بھی بنے. لیکن یہ پہلے مسلمان ہوگا، پہلے موحد ہوگا، یہ شرک سے بچے گا، بدعات سے بچے گا، خرافات سے بچے گا. تربیت تو ہو ایسی. اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو رحم کریں. آپ ان کے لیے کپڑے کا انتظام کرتے ہیں، ان کے لیے اچھے گھر کا انتظام کرتے ہیں، آپ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. رات کو 2-2:30 بجے اللہ نہ کرے بیمار ہو جائے تو جلدی سے ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں، ڈاکٹر کو فون کرتے ہیں، دوا کا انتظام کرتے ہیں. 2-4 دن بچہ اگر بیمار رہ جائے تو ماں باپ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں. سب حقیقت ہے کہ نہیں؟ کسی کے جب اولاد نہ ہو کسی کے یہاں شادی کو ہوئے 2-4 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی تو پریشان رہتا ہے. اس ڈاکٹر کے یہاں، اس ڈاکٹر کے یہاں، اس حکیم کے یہاں، اس وید کے یہاں دوائیاں آدمی لیتا ہے، ٹیسٹ کرواتا ہے. اور اگر عقیدے کی خرابی ہے تو قبروں پہ بھی جاتا ہے. اگر عقیدہ توحید اس نے نہیں سیکھا ہے تو پھر وہاں بھی جائے گا. لوگ مشورہ دیتے فلاں بابا کے چلے جاؤ، فلاں تعویذ والے کے چلے جاؤ، فلاں کے یہاں چلے جاؤ. اگر ان بچوں کو آپ نے توحید کے علم سے آراستہ کر دیا، یہ کبھی شرک کی طرف نہیں جائیں گے. اولاد نہ ہونے کی صورت میں اللہ کو پکاریں گے، اللہ سے مانگیں گے. یہ نہ کسی خبر پہ جائیں گے، نہ تعویذ والے کے پاس جائیں گے، نہ دھاگے والے کے پاس جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو رحم کریں. میں نے جو حدیث پڑھی ہے بہت مشہور حدیث ہے، اب سب لوگوں نے اس کو سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم.
علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض ہے، اور اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں۔ اس لیے اس فریضے کی ادائیگی کریں۔ ایک اور حدیث آپ نے سنی ہوگی، مشہور و معروف روایت، حدیث کی کئی کتابوں میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، صحیح روایت ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے تمام معاملات ختم ہو جاتے ہیں، صرف تین چیزیں باقی ہیں، سب کچھ ختم، تین چیزیں باقی ہیں۔ آپ اور میں لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، مسجد بنانے پہ جھگڑے، مدرسہ بنانے پہ جھگڑے، اسکول پہ جھگڑے، عہدوں کے لیے جھگڑے، لیکن مر گئے، گئے، خلاص۔ کیا رہ گیا؟ کیا لے گئے؟ کوئی کرسی، عہدے کی کرسی ساتھ نہیں جاتی، منصب ساتھ نہیں جاتا۔ جو خدمت آپ نے کی ہے، اگر کی ہے واقعی اللہ کی رضا کے لیے، وہ سچ ہے۔ صرف تین چیزیں باقی رہتی ہیں، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، وہ نیک عمل، وہ نیک کام جو آپ نے عام لوگوں کے فائدے کے لیے کیا، کہ اس کے ذریعے عام انسانوں کو فائدہ پہنچے، اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اس کا سلسلہ جاری رہے گا، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ وعلم ينتفع به، ایسا علم جو فائدے مند ہو، اسے چھوڑ کر گیا۔ علم کی دو قسمیں ہیں، لوگ تو کہتے ہیں دنیاوی اور دینی، یہ انگریزوں کی تقسیم ہے، اور جب سے تقسیم ہوئی ہے اس کا بڑا نقصان مسلمانوں کو ہوا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ علم ہے جسے علم نافع کہتے ہیں، فائدہ پہنچانے والا علم، اور ایک وہ علم ہے جسے علم دار کہتے ہیں، نقصان پہنچانے والا علم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ دعا کرتے تھے صبح شام، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع پہنچانے والے علم کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں۔ اتنی جامع اور پیاری دعا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، ایسا علم جو نفع پہنچانے والا ہو، یہ چھوڑ کر گیا۔ اب اس کی آپ تشریح میں چلے جائیں، وضاحت کریں تو علم نافع کیا ہوگا؟ علم نافع کتاب و سنت کا علم ہے، دین کا علم ہے۔ وہ علم حاصل ہوگا تو معلوم ہوگا کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ علم نافع جب آئے گا تو معلوم ہوگا کہ سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ علم نافع جب آئے گا تو معلوم ہوگا کہ اخلاق کیا ہے، بد اخلاقی کیا ہے۔ علم نافع جب حاصل کریں گے تو معلوم ہوگا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ علم نافع جب حاصل کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، پڑوس کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، یہ سب معلوم ہوگا۔ تو علم نافع حاصل کرنا، اور یہ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، یہ بھی علم نافع میں شامل ہے۔ کب؟ جب یہ جذبہ ہو کہ میں ڈاکٹر بن کر لوگوں کی خدمت کروں گا، ان کی جیبیں نہیں کاٹوں گا، جیسا کہ آج کل ہو رہا۔ استاد بن کر، پروفیسر بن کر میں قوم کے بچوں کی خدمت کروں گا، انہیں علم دوں گا، اس نیت سے علم حاصل کرتا ہے تو علم نافع میں آ گیا، اس کے لیے بھی اجر ہے۔
اور آپ سے میں عرض کروں کہ ہم جسے دنیا کا علم کہہ کے اور اس کی بڑی بڑی مذمت کرتے رہتے ہیں اور اسے ایک طرف الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نظریہ ٹھیک نہیں۔ پہلے مسلمان بنے، پھر ڈاکٹر بنے، موحد بنے، پھر انجینئر بنے، متبع سنت بنے تو پروفیسر بھی بنے، کوئی حرج نہیں۔ اور میں بتاؤں آپ سے، یہ جو ہماری نمازیں ہیں 5 وقت، جماعت کی پابندی، نماز کے 5 وقت مسجد میں حاضری، اس سے کیا آپ نے سمجھا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ وقت کی پابندی سکھائی جا رہی ہے۔ نمازوں کے اوقات اللہ رب العالمین نے مقرر فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا بطریق جبریل، تو اس میں حکمت ہے کہ وقت کی پابندی سیکھی، وقت کی پابندی اور جماعت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑا ہونا۔ کیا ملتا ہے اس سے؟ یہ مساوات کی تعلیم ہے، سب برابر ہیں، سب اس مالک الملک کے بندے ہیں، اس کے عبد ہیں، اس کے غلام ہیں۔ کوئی مالدار نہیں، کوئی زمیندار نہیں، کوئی کم پیسے والا نہیں، کوئی فقیر نہیں، کچھ نہیں، سب برابر۔ میں نے عرب ممالک میں دیکھا، اللہ اکبر، ایک آدمی سڑک کی صفائی کر رہا، سڑک کی صفائی کر رہا، اس کی ڈیوٹی ہے، سویپر ہے۔ نماز کا وقت آیا تو اس نے اس کو الگ رکھا، جھاڑو وغیرہ کو، وضو خانے میں آ کے وضو کیا اور سب کے ساتھ مل کے نماز پڑھا۔ اور ایسا بھی دیکھا، جب اپنے آپ جو مشاہدہ کیا بتا، جماعت ہو گئی، کچھ لوگ آئے، ان کی نماز نکل گئی، انہوں نے جماعت کر کے پھر نماز پڑھا۔ وہاں مسجدوں میں 2-2 3-3 جماعتیں ہو جاتی۔ یہ بھی دیکھا کہ وہ سوئی پر نماز پڑھا رہا ہے، 2 آدمی آئے، اس کو کھڑا آگے بڑھا دیا اور برابر میں دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا، جماعت شروع ہو گئی۔ اب لوگ آتے گئے اور وہ جماعت پوری ہوتی گئی اور سوئی پر نماز پڑھا رہا۔ یہ ہے اسلام، کہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں۔ یہ جماعت، یہ سب بندی ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ ہم میں کوئی برتر اور کوئی کمتر نہیں، کوئی شریف اور کوئی ذلیل نہیں، سب برابر ہے۔ آج جو ہمارے یہاں نفرتیں ہیں، مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں، برادری کی بنیاد میں جو نفرتیں ہیں، یہ سراسر غیر اسلامی نظریہ ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ جس کے ذہن میں بھی یہ ہے، نکال دے اس کو۔ اور اگر کوئی رکھتا ہے اس تفریق کو اپنے ذہن میں، تو وہ اسلام میں پورا داخل نہیں ہوا ہے۔ کچھ اندر ہے اسلام کے، کچھ باہر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ان ساری چیزوں کو کچل دیا تھا پیروں کے نیچے۔ کوئی کچھ نہیں ہے، تم سب آدم کی اولاد، کوئی عربی، کوئی اجمی، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت اور فضیلت نہیں، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت اور فضیلت نہیں، تم سب اللہ کے بندے ہو اور آدم کی اولاد۔ تم میں بڑا وہ ہے جو متقی ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، موحد ہے، متبع سنت ہے، جس کے عمل درست ہے، جس کے اخلاق درست ہے، جس کا عقیدہ درست ہے، بڑا وہ ہے۔ برادری کیا ہوتی ہے؟ یہ برادری واد کیا ہے؟ یہ بت ہے ایک بہت بڑا، جس کی ہم پوجا کر رہے ہیں۔ تو شرک تو نہیں چھوڑا ہم نے، شرک نہیں چھوڑا۔ ٹھیک ہے، کسی قبر میں سجدہ نہیں کر رہے ہیں، عرس نہیں کر رہے ہیں،
کوڑے نہیں کر رہے ہیں، یہ سب نہیں ہو رہا، لیکن برادری بات کے بت کو تو پوچھ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ صاف کہا گیا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اہم آیت ہے، بہت اہم آیت ہے۔ کیا تم نے دیکھا اس آدمی کو کہ جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا؟ نفس کو الہ بنانا یہ شرک ہے۔ الہ تو اللہ رب العالمین ہے، الہ واحد، ہم تو اس کے عبد ہیں، بندے ہیں، غلام ہیں۔ تو اپنے نفس کو جس نے الہ بنا لیا، کیا وہ مشرک نہیں ہے؟ موحد ہے وہ؟ نہیں ہے موحد۔ تو اس غلط فہمی کا شکار مت رہنا کہ نفس کے بندے بن کر زندگی گزارو گے اور پھر اللہ کی یہاں موحدین میں شمار ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ تو اس ذلت سے نکلنا چاہیے۔ اس نے بہت برباد کیا مسلمانوں کو، تباہ کر دیا پوری قوم کو۔ تو بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم نافع، نفع پہنچانے والا علم جو آدمی چھوڑ کر گیا ہے اس دنیا میں، اس کے لیے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ آپ کے یہاں بنیاد رکھی گئی اسکول کی، مدرسے کی، آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اس کی تعمیر کریں گے، اس میں غریب بچوں کو پڑھائیں گے، ان کے لیے کتابوں کا انتظام کریں گے۔ جنہیں اللہ نے دیا ہے وہ یہ طے کرنا ہے کہ مجھے ایک سال میں 2 غریب بچوں کو پڑھانا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ نیک عمل ہے جس کا اجر مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ یہ وہ نیک عمل ہے۔ تو اس لیے جتنا کچھ بھی جس کو اللہ نے دیا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق آگے بڑھے اور اس کی تعمیر میں حصہ لے۔ انفاق کی بڑی اہمیت ہے۔ انفاق زکوٰۃ کے علاوہ کی چیز ہے۔ زکوٰۃ تو فریضہ ہے، لیکن انفاق اس کے علاوہ ہے، جسے ہم نفلی نماز کہتے ہیں نا، تہجد ہے، اشراق ہے، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، یہ جو نمازیں ہیں نوافل جن کا بڑا اجر ہے، ایسے ہی انفاق فی سبیل اللہ کا بڑا اجر ہے۔ وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ آدمی سوچتا زکوٰۃ نکال دی خلاص اب چھٹی ہوئی، نہیں، چھٹی نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ بے شمار مثالیں ہیں، موقع نہیں ہے تفصیل بیان کریں تو پوری رات ہو جائے گی۔ جتنے واقعات ہیں صحابہ کرام، تو میرے بھائیوں یہ فریضہ ہے۔ اور تیسری چیز حدیث میں بیان کی گئی وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے۔ اس حدیث میں کئی ساری باتیں بیان کر دی گئی، اگر ہم غور کریں۔ یہ جو ہمارے بچے ہیں، ان کو جب تک ہم پڑھائیں گے نہیں، سکھائیں گے نہیں، تو یہ ہمارے لیے دعا کیسے کریں گے؟ کیسے دعا کریں؟ ایسی اولاد چھوڑ کر جائیں جو والدین کے حق میں دعا کرتی ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ہمارے والدین پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا۔ تو میرے بھائیوں، آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، تعلیم اسے دلائیں گے، اچھے اخلاق سکھائیں گے، تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اس کے نیک اعمال کا اجر بھی مرنے کے بعد قیامت تک ملتا رہے گا۔ اور یہ تبھی ہوگا جب آپ کے علاقے میں اچھا اسکول ہو، اچھا مدرسہ ہو، اسے تعلیم دیں، دین سکھائیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، باتیں بہت ساری ہیں کہ اپنی اولادوں کا حق ادا کریں اور ان پر رحم کریں۔ اب یقین مانیے، اگر ہم نے اپنی اولادوں کا حق ادا نہیں کیا، جو ان کا حق ہم پر ہے، تو کل اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ایک ہر شخص نگہبان ہے، نگراں ہے، چرواہا ہے، اس سے اس کے ریوڑ کے بارے میں، ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔
اللہ پوچھے گا ماں باپ سے اولاد کے بارے میں، کیا سکھایا اس نے؟ شوہر سے بیوی کے بارے میں، ماتحتوں کے بارے میں، گھر میں کام کرنے والوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیا جواب دیں گے؟ ہم تیاری کریں کل کے دن کی، کل جو آنے والا دن ہے، قیامت پر یقین ہے کہ نہیں؟ بولیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا، اس پر یقین ہے کہ نہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے ان تھوڑی سی اور کمزور گزارشات کو بہت سمجھیے۔ تیسری اور آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اختلافات ختم کیجیے۔ میرے بھائیوں، کچھ نہیں رکھا ہے اس میں، کچھ نہیں رکھا۔ جب یہ سانس نکل جائے گا، قبر میں پہنچ جائیں گے، کیا رہ جائے گا؟ اور ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے۔ یہ عہدہ، یہ منصب، یہ کرسی، یہ سب یہیں رہ جائے گا، کوئی نہیں لے کر جاتا۔ اختلاف کس لیے ہو رہا؟ ارے یہ مسجد ہے، اسکول ہے، مدرسہ ہے، سب مل جل کر اس میں کام کریں، تعاون کریں، اسے آگے بڑھائیں۔ جو لوگ منتظمہ میں ہیں وہ مشورے کے ساتھ کام کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، یعنی وہ صحابہ کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا گیا، آپ ان کے لیے استغفار کریں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان سے مشورہ بھی کریں۔ وشاورہم فی الامر، ان کے اپنے ساتھیوں کے لیے استغفار بھی کریں آپ، ان سے مشورہ بھی کریں۔ غزوہ بدر میں مکے کے 70 لوگ قیدی بنا کے لائے گئے تھے، 70 لوگ، اور 70 مارے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں اپنے صحابہ سے، حضرت ابوبکر سے، حضرت عمر سے اور دیگر لوگ سے، ان قیدیوں کا کیا کیا جائے۔ یہ نبی کی سنت ہے مشورہ، اللہ کا حکم ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ ایک مستقل سورت اللہ نے نازل کی اسی نام سے۔ تو مشورہ کیا کرو، ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ مشورے سے کام کریں۔ اور ایک بات اور عرض کروں آپ سے، اگر آپ کا مشورہ نہیں مانا گیا تو برا مت مانیے۔ اجتماعی کام اسی طرح چلتے ہیں۔ اگر میں نے کوئی مشورہ دیا ہے اور وہ سارے لوگوں نے قبول نہیں کیا تو مجھے برا نہیں ماننا چاہیے۔ جس بات پر اتفاق ہو گیا میری بات بھی وہی ہے، وہی فیصلہ میرا بھی، جس پر سارے لوگ متفق ہو گئے۔ اس طرح سے جماعتیں چلتی ہیں اور اس طرح سے کام آگے بڑھتے ہیں، اس طرح سے ادارے اور مساجد چلتی ہیں۔ ڈکٹیٹرشپ سے نہیں چلتا ہے، کچھ بھی مشورے سے کام کرنا۔ اور اس میں بھی اگر کسی کا مشورہ مان لیجیے کبھی نہیں مانا گیا تو اس میں کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں آپ کے بات خاص طور پر نہیں کر رہا ہوں، مختلف جگہوں میں جاتا رہتا ہوں تو طرح طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پتہ چلا فلاں صاحب نماز پڑھنے نہیں آ رہے، امام صاحب کو ان کے گھر سے کھانا آتا تھا تو وہ کھانا بھی نہیں بھیجتے۔ کیوں بھائی، خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ انہوں نے کچھ کہا تھا امام صاحب سے، انہوں نے ان کی بات کو مانا نہیں، میں ناراض ہو گیا۔ اللہ کے بندے، یہ کھانا کس لیے امام کو دے رہے ہیں؟ کس لیے؟ کیا نیت ہے؟ اللہ کی رضا ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ امام پہ احسان کرنا ہے جو آپ نے کھانا بند کر دیا۔ لگتا ہے کہ آپ ہی کو اللہ نے سارے رزق کا ذمہ دار بنا دیا کہ جس کا چاہو روک دو، جس کو چاہو دے دو۔ ایسا تو نہیں ہے نا؟ یہ بڑی بری حرکت ہے، بہت بری حرکت ہے۔ اچھا نماز میں نہیں آ رہے آپ، کیوں نہیں آ رہے؟ اپنا نقصان کر رہے ہو بھائی، جماعت کی نماز سے محروم ہو رہے ہو۔ اجی بس وہ میرا دل جو ہے نا وہ امام صاحب کی طرف سے تھوڑا سا میرے دل میں کچھ آ گیا، اب میں کے پیچھے نماز کیسے پڑھوں؟ ارے اللہ کے بندے، یہ کس عالم کا فتویٰ ہے
کہ اگر آپ کے دل میں امام صاحب کی طرف سے کچھ ہے تو آپ کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی. یہ کسی نے بتایا آپ کو؟ اپنے آپ سے مسئلہ کر لیا. یہ مسئلہ کہیں نہیں ہے دنیا کی کسی کتاب میں، کسی کتاب میں نہیں. کچھ لوگ بڑے بڑے مدارس میں سوال لکھ کر بھیج دو اور معلوم کرو کہ کیا نماز ہو جائے گی اس امام کی جس سے میرا تھوڑا سا من مٹاؤ ہو گیا. نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، جمعہ میں نہیں آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کہیں اور جا رہا ہے. یہ عادتیں بند کر دو بالکل، ورنہ تمہاری تباہی کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے. جماعت بندی کے ساتھ رہو، اس میں طاقت ہے، قوت ہے. دوسروں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع بالکل مت دو. آپ کو ایک واقعہ سناؤں میں، اور سنا ہوگا آپ نے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا پہ زنا کی تہمت لگائی گئی. کیسی تہمت تھی؟ زنا کی تہمت. کس پر؟ ام المومنین. ایک مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے. ایک مہینے تک پوری زندگی جو ہے نیچے اوپر ہوتی رہی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت اور ان کی پاکیزگی کے بارے میں قرآن مجید میں آیات نازل کی. سورہ نور میں پڑھ لیجیے. اب کچھ لوگ تو تھے بدماش جنہوں نے تہمت گھڑی تھی، اور کچھ سادہ لوگ ساتھ میں ہوئے تھے. کچھ معاشرے میں سادے لوگ بھی ہوتے ہیں نا بیچارے، بے وقوف قسم کے، کہ ہاں جی یہ لمبی داڑھی والے بول رہے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا، چلو میں بھی ان کے ساتھ لگ جاتا ہوں. ہاں جی رومال ڈالے رکھتے ہیں، یہ پگڑی والے ہیں، یہ داڑھی والے ہیں، ٹوپی والے ہیں، بول رہے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا، میں بھی ان کے ساتھ لگ جاتا ہوں. تو وہ اصل میں ہوتا نہیں ہے، وہ ساتھ لگ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رشتے دار تھے جن کا نام تھا مصطح. وہ بھی تہمت لگانے والوں میں شامل تھے. نہایت غریب آدمی تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی مدد کیا کرتے تھے. اس اپنے غریب رشتے دار کی مدد کرتے تھے. جب ان کو یہ پتہ چلا کہ مصطح جیسے اپنے آدمی نے میری بیٹی عائشہ پر تہمت لگانے والوں کا ساتھ دیا، وہ شامل ہے اس گروپ میں، تو بہرحال انسان تھے، غصہ آیا، وہی فیصلہ کیا کہ اب میں اس کی مدد نہیں کروں، کچھ بھی ہو اس کی مدد نہیں کروں گا. میرے بھائیوں، یہ واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اس پر عمل کرنے کی نیت سے سنیں. اس کو بہت اہم واقعہ ہے، بہت اہم واقعہ ہے. اللہ تعالی کی طرف سے آیات کا نزول ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کے خلاف اللہ نے آیت نازل کر دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ اکبر. جن کو اللہ نے دیا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، کچھ آدمی ہے جن کے پاس، ان کے لیے ہرگز ایسی قسم کھا لینا صحیح نہیں ہے کہ وہ کسی غریب کو، مسکین کو اور اللہ کے راستے کے مہاجر کو مدد کرنے سے اپنا ہاتھ روکے. فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. معاف کیا کرو، درگزر کیا کرو. آیت کا اگلا ٹکڑا ہے، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ جب ہم سے گناہ ہوتے ہیں، سب گناہ گار لوگ ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کرتے ہیں. کیا ہم میں سے کون آدمی ہے جو نہیں چاہتا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے؟ جس طرح ہم اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو معاف کرانے کے لیے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی اپنے بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے. اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے فیصلے سے رجوع کیا اور کہا ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، میں اس کی مدد کروں گا. اتنا بڑا جرم تو یہاں نہیں ہے. یہ جھگڑا کے بعد لڑائی کیوں، اختلاف کیوں؟
میرے بھائیوں یاد رکھو اس بات کو، جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت روٹ جاتی ہے، اللہ کی مدد رک جاتی ہے۔ بہت خراب کام تھی، سے بچنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے اگر کسی کی کوئی خطا بھی، اور اللہ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ وہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، محسنین ہیں، کون ہیں؟ جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، معاف کرنے والے، غصے کو پی جانے والے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے اور معاف کر دینے والے۔ باتیں بہت ساری ہیں، اس لیے ہم سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کریں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ مسلمانوں سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ کامیابی توبہ میں ہے، کامیابی استغفار میں ہے، کامیابی معاف کرنے میں ہے، اختلافات کو قائم رکھنے میں نہیں، اختلافات کو ہوا دینے میں نہیں۔ تو گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ، جو جماعت میں انتشار پھیلائے، اختلاف پیدا کرے، ادھر کی ادھر لگائے، ادھر کی ادھر لگائے۔ ہم سب کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، اس کے نبی کے امتی ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، مومن ہیں، موحد ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ بھائیوں کے درمیان کبھی اختلاف رائے بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کو ہم برا مانیں اور اس کی بنیاد پر جھگڑے شروع کر دیں، یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں، مومنین موحدین کا کام نہیں۔ یہ تو ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو اختلافات کو ہوا دیتے ہیں، قائم کرتے ہیں، پھر انہیں برسوں گھماتے ہیں، جن کے اوپر شیطان قبضہ ہوتا ہے۔ 10 سال پہلے یہ اسکول بن گیا ہوتا، 10 سال کے بعد آج آپ نے اس کی بنیاد رکھی، یہ نقصان کس کا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کس کا نقصان ہے؟ 10 سال پہلے جو بچہ 4-5 سال کا تھا، آج وہ 15-16 سال کا ہے، اس کی عمر تو نکل گئی پرائمری کی، پرائمری کی عمر نکل گئی، کون جواب دے اس کا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون ہے؟ بتائیں، آپ ہیں یا میں ہوں؟ کون ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں تولو ناپو، نقصان کتنا ہوا ہے، فائدہ کتنا ہوا ہے جھگڑے اور اختلاف سے۔ نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کچھ نہیں۔ ایک نسل نکل گئی جسے ہم کچھ پڑھا سکتے تھے، سکھا سکتے تھے، وہ گزر گئی۔ تو یہ اپنے بچوں کا آپ نے نقصان کیا، اپنی جماعت کا نقصان کیا، اپنے علاقے کا نقصان کیا، اور اپنے آپ کا نقصان کیا۔ اس کے لیے توبہ کرو اللہ سے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا